اس جلوس کا پیغام بھی ہے، کربلا کا اعلان بھی ہے، اور آخری جملے میں کربلا کا نتیجہ بھی ہے کہ افضل ہے دو جہاں میں گھرانہ حسین کا، اور نبیوں کا تاجدار ہے دانا حسین کا۔ ارے ایک پل، فقط ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ آج میں جتنی چند منٹ گفتگو ہے میری، اس گفتگو کے مخاطب شیعہ حضرات نہ ہوں۔ آج میں اپنے جلوس کی وساطت سے، اپنے اہل سنت بھائیوں سے، بزرگوں سے ایک گزارش کرنے آیا ہوں۔ اس جلوس کے ذریعے پیغام یہ دینے آیا ہوں کہ خدا را اپنی فکر درست کرو، چاہے شیعہ حضرات ہو چاہے سنی حضرات ہو، خدا کا واسطہ اپنی فکر بدلو۔ محرم سے یہ لیبل ہٹا دو کہ یہ محرم شیعوں کا ہے، محرم سے یہ لیبل ہٹا دو کہ یہ محرم سنیوں کا ہے۔ خدا کی قسم یہ محرم نہ شیعوں کا ہے نہ سنیوں کا ہے، یہ محرم رسول اللہ کے اس نواسے کا ہے جو گھر لٹا گیا شریعت بچا گیا، جو گھر لٹا گیا شریعت بچا گیا۔ اور یہی وہ پیغام کربلا ہے کہ شام کے حاکم نے کہا تھا کہ معاذ اللہ کوئی نبوت نہیں ہے بنی ہاشم پر، انہوں نے حکومت کے لیے ڈھونگ رچایا ہے۔ کربلا کے سلطان نے اعلان کیا تھا، حاکم شام یاد رکھ، جب تک حسین موجود ہے نہ نام محمد مٹے گا نہ شریعت محمد مٹے گا۔ ناموس محمد کا تحفظ کیا حسین نے، قرآن میلے پہ پڑھ کے قرآن کا تحفظ کیا حسین نے، کربلا میں سجدہ آخر دے کر نماز کا تحفظ کیا حسین نے۔ اور سنو گھر جا کے اس بات کا وزن کرنا، جب آخری ودا کر رہے تھے نا تو اپنی بہن مخدومہ سے فرما رہے تھے، زینب آج کربلا میں حسین کا کچھ نہیں بچے گا۔ توجہ رکھنا جملے پہ، آج حسین کا کچھ نہیں بچے گا۔ علی کی بیٹی نے کہا، بھیا اگر ہمارا اور آپ کا کچھ نہیں بچے گا تو کوئی چیز تو بچے گی نا۔ کربلا کے سلطان نے تاریخی جملہ کہا تھا کہ علی کی بیٹی آج حسین کے گھر کچھ نہیں بچے گا، لیکن قیامت تک میں حد قائم کر دوں گا کہ ماں ماں رہے گی، بہن بہن رہے گی۔ علی کی بیٹی نے جواباً یہ کہا تھا، حسین اگر یہ بات ہے تو پھر کربلا تو سنبھال لے، کربلا کا محال تو سنبھال لے، پھر شام جانے، میں علی کی بیٹی جانوں، اور میں اس وقت واپس آؤں گی جب کائنات میں یہ تمیز قائم ہو جائے گی کہ ماں کا مقام کیا ہے، بہن کا مقام کیا ہے۔ میرے اہل سنت والجماعت دوستو، میرے بزرگوں، یہ جلوس اس بات کی دعوت دے رہے ہیں، اور یہ میرا پیغام نہیں، ایک سنی عالم دین کا پیغام آپ تک پہنچا رہا۔ وہ فرما رہے تھے کہ وہ کیسی مسجد ہے کہ پورا محرم گزر جائے اور اس میں رسول کے نواسے کا ذکر نہ ہو۔ وہ کیسا گھر ہے مسلمانوں کا کہ جہاں پورا محرم گزر جائے اور محمد کے نواسے کا ذکر نہ ہو۔ بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے فرما رہے تھے، کوشش کرو اپنا نام حسینی فہرست میں لکھا لو، یہی پیغام ہے، اپنا نام حسینی فہرست میں لکھا لو۔ اگر استطاعت نہیں، کوئی بڑی سبیل نہیں لگا سکتے، گھر میں بھی شربت نہیں بنا سکتے، تو ایک ٹھنڈا جگ پانی کا بنا لینا 10 محرم کو، ایک ٹھنڈا جگ پانی کا محرم کو بنا لینا 10 محرم کو، اپنے ہی بچوں میں تقسیم کر کے بچوں کو یہ پیغام دینا، پیو یہ محمد کے نواسے کا صدقہ ہے، پیو یہ علی اصغر کا صدقہ ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فرما رہے تھے اس دن کے فرشتے اللہ کی دربار میں تمہاری یہ رپورٹ پیش کریں گے کہ یا اللہ یہ گھر یزید سے نفرت کرنے والا ہے، یہ گھر حسین سے محبت کرنے والا ہے۔
خدا کے لیے میرے اس پیغام پہ غور فرمائیں اور مت سوچیں کہ یہ محرم کسی فرقے کا ہے، یہ محمد کے نواسے کا ذکر ہے۔ اور سوشل میڈیا استعمال کرنے والے اپنے دوسرے نوجوانوں سے میری التماس و گزارش ہے کہ ہر نیا سال مبارک کے قابل نہیں ہوتا، ہر نیا سال مبارک کے قابل نہیں ہوتا۔ خدا را کبھی بھول کر بھی اسلامی سال کے ساتھ مبارک کا لفظ نہ لکھنا۔ کیسی مبارک کہ جس مہینے میں حسین کے ہاتھوں پہ اکبر کی لاش، کیسی مبارک کہ جس مہینے میں حسین کے ہاتھوں پہ قاسم کی لاش، کیسی مبارک کہ جس مہینے میں حسین کے ہاتھوں پہ شہزادہ علی اصغر کا بے گناہ لاشا اور زبان پہ ایک ہی لفظ رضن بے قضائے ہی و تسلیم امر ہی۔ اور پھر کیسی مبارک کہ جس کی شام غریبہ علی کی بیٹی کی زبان پر نہ اکبر کا بہن تھا، نہ قاسم کا بہن تھا، نہ شہزادہ عباس علمدار کو رو رہی تھی، بغیر ایک ہی آواز تھی، واہ حجابا واہ حجابا واہ حجابا۔ اور آخری بات اپنے چونکہ اہل سنت دوستوں سے مخاطب ہوں، خدا را محرم کو محمد کے نواسے کا مہینہ سمجھ کے منائے اور ان اکابرین کی سنت ادا کرے کہ کسی اکابر ملت نے، کسی مجدد ملت نے حسین کو دین کہا، کسی اہل سنت اکابر دین نے حسین کو اسلام کہا۔ اور مولانا ظفر علی خان کے ان چند اشعار پہ آپ کی زحمت تمام کربلا کی قربانی کو دیکھ کے، مولانا ظفر علی خان شیعہ نہیں ہے، اہل سنت والجماعت مکتب سے تعلق رکھتا ہے، سنی اور عقیدہ مسلمان ہے، لیکن کیا در سے محبت حسین دے رہا ہے۔ فرماتے ہیں اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول۔ اور سننا، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول، حسین کا ذکر نہیں کیا، فرماتے ہیں اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی اور سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول۔ اور فرماتے ہیں کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول۔ کون سا اصول؟ کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ نعرہ حیدری۔